السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا عمل کرنے کی جگہ ہے اور آخرت میں ان اعمال کا صلہ اور جزا ملے گی۔ انسان دنیا میں جو بھی عمل کرے گا، وہ اچھے اعمال ہو یا برے اعمال ہو، ان کا صلہ، ان کا بدلہ، ان پر جزا اللہ تبارک و تعالی آخرت میں دے گے۔ اسی وجہ سے جب انسان مر جاتا ہے، اس کے اعمال کا سلسلہ بھی منقطع ہو جاتا ہے۔ اب اس کے اعمال پر کوئی جزا اور سزا نہیں ہوگی، کیونکہ اب اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، اب وہ کوئی عمل نہیں کر سکتا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے، اعمال کا سلسلہ منقطع اور ختم ہو جاتا ہے، لیکن 3 کام ایسے ہیں اگر انسان ان کو اپنی زندگی میں، اپنی حیات میں کر جائے گا، ان کو کر مرے گا، تو اللہ تبارک و تعالی ان کاموں کی بدولت اس کو مرنے کے بعد بھی ثواب عطا فرمائے گے۔ انسان مر گیا، اب اس کو کوئی کچھ بھی کرتا رہے، اس کو کوئی جزا اور ثواب نہیں ملے گا، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا دنیا میں رہتے ہوئے 3 کام کر لے تو اللہ تعالیٰ ان کام کے بدولت بھی اس کو جزا اور ثواب عطا فرمائے گا۔ وہ 3 کام کیا ہے؟ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان، جب انسان مر جاتا ہے، انقطع عنہ عملہ، تو اس کے اعمال کا جو سلسلہ ہے وہ ختم اور منقطع ہو جاتا ہے، الا من 3 اشیاء، سوائے 3 چیزوں کے۔ ان 3 چیزوں کو اگر وہ دنیا میں کر گیا ہوگا تو اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ وہ 3 چیزیں کیا ہے؟ وہ دھیان سے سن لے۔ صدقۃ جاریۃ، نمبر 1 صدقہ جاریہ۔ اب صدقہ جاریہ کس کو کہتے ہیں؟ ایسی چیز جس کا فائدہ انسان دیر تک اٹھاتے رہے، ایسی چیز جس سے انسان دیر تک فائدہ اٹھاتے رہے، اس کو صدقہ جاریہ کہتے ہیں۔ کہ دنیا میں کوئی صدقہ جاریہ والا کام کر گیا ہے، اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ مثال کے طور پر ایسی جگہ ہے جہاں پانی کی ضرورت ہے، وہاں نلکے کی ضرورت ہے، کنویں کی ضرورت ہے یا بورنگ کی ضرورت ہے، لوگوں کو وہاں پانی نہیں جلدی سے مل پاتا، تو اب انسان اگر وہاں کوئی ایسا انتظام کر چلا جائے جس سے وہ لوگ پانی سے فائدہ اٹھاتے رہیں اور وہ اپنی تمام کاموں میں اس پانی سے فائدہ اٹھائے، تو یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کو لوگوں میں بانٹنا، جو لوگ قرآن پڑھتے ہو ان کو قرآن کریم ہدیہ کر دینا، ان کو قرآن دے دینا، اب وہ جب تک پڑھتے رہیں گے، وہ اس قرآن میں پڑھا جاتا رہے گا، اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ اسی طریقے سے دینی کتب، دینی کتابیں لوگوں میں تقسیم کرنا تاکہ لوگ اس کو پڑھ کر ثواب حاصل کرے، صحیح راستہ حاصل کرے، تو بھی انسان جو وہ کتابیں بانٹے گا اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ کہیں سائے کی ضرورت ہے، وہاں درخت اگر لگا سکتا ہے درخت لگا دینا، یا اس کے علاوہ کوئی ایسا کام وہاں کر دینا تاکہ لوگ دھوپ سے بچ سکے، بارش سے بچ سکے اور وہاں سایہ حاصل کر سکے۔ مسجد بنوانا، کہیں مسجد کی ضرورت ہے وہاں مسجد بنوا دی، جتنی بھی انسان کے پاس حیثیت ہو۔ مدارس کی ضرورت ہے، مدرسہ بنا دیا، وغیرہ ذالک۔ جو ایسا کام ہے جس سے لوگ ہمیشہ فائدہ اٹھاتے رہیں گے، ایسا کام انسان دنیا میں کر چلا گیا تو مرنے کے بعد اس کو اس کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ تو انسان کو چاہیے اپنی دنیا میں رہتے ہوئے ایسے کام ضرور کرے۔ دوسرا جو عمل ہے وہ ہے علم ينتفع بہ، لوگوں کو علم سکھائے، دین کی اشاعت کرے،
تاکہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائے۔ اب وہ لوگوں کو دین سکھائے گا، دین بتائے گا، اب وہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے، دوسروں کو بتائیں گے، اسی طرح سلسلہ چلتا رہے گا، اور جو وہ دین سکھا کر بتا کر گیا ہے اس کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اور تیسری چیز، ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی رہے۔ انسان مر گیا اور نیک اولاد اس کی دنیا میں موجود ہے، بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی دنیا میں نیک اولاد کا ہونا۔ نیک اولاد اس کے لیے دعا کرے گی، اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ اولاد اپنی بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی، اسی طرح نیچے تک اس کی جتنی بھی نیک اولاد ہے وہ نیک اعمال کرے گی، اس کے لیے دعا کرے گی تو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ نیک اولاد جب اس نیک اعمال بھی کرتی ہے اس کا ثواب بھی اس کے والدین کو پہنچتا ہے۔ تو کتنی بڑی نعمت ہے۔ آج ہم اپنے بچوں کو نیک بنانے کی کوشش کرتے ہیں یا نہیں؟ اب ہم اور آپ سوچیں، ہم اسکول میں پڑھا کر بڑے بڑے عہدوں پر فائز کرنے کی تو کوشش کرتے ہیں، کیا ان کو دین بھی سکھاتے ہیں تاکہ وہ نماز پڑھے، قرآن پڑھے، حج کرے، زکوٰۃ دے، روزے رکھے، اپنے والدین کے لیے صدقہ کرے، ان کے لیے ایصال ثواب کرے؟ کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ ہم سوچیں، کیا ہم نے انہیں اتنی تعلیم دی دین کی؟ دنیا سکھائیے، اسکول میں پڑھائیے، ضرورت ہے ہمیں بچوں ہمارے ڈاکٹر بن کر نکلے، انجینئر بن کر نکلے، IPS IS بن کر نکلے، لیکن اس سے ضروری چیز یہ ہے کہ اس کو دین نہ بھلائے، اس کو دین ضرور پڑھائے۔ دنیا پڑھا رہے ہیں، پڑھائیے، ضرورت ہے قوم کو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دین کو ضرور پڑھائے، دین کو اس کو سکھلائے کہ دین اور ہمارے عقائد اور ہمارے اسلامی احکام ہم سے کیا مطالبہ کرتے ہیں، تاکہ ہم جب دنیا سے چلے جائے تو ہماری اولاد ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔